نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله مولانا العظيم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، چند متفرق باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں۔ بھائی صاحب ذرا آگے آ جائیے، بند کر دیجیے اس کو۔ پہلی بات یہ ہے کہ فرض نمازوں کی ادائیگی کا اہتمام کیا جائے اور ہر نماز میں یہ کوشش کی جائے کہ نماز سے پہلے کی سنتوں کا اہتمام ہو، چاہے وہ سنت مؤکدہ ہو چاہے سنت غیر مؤکدہ ہو۔ اس سلسلے میں بعض کوتاہیوں کی طرف توجہ دلانی ہے۔ دیکھو، نفس و شیطان ہمارا دشمن ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا بندہ اللہ کی عبادت سے دور رہے۔ وہ کبھی یہ نہیں چاہتا کہ اللہ کا بندہ اللہ کی فرما برداری کرے۔ وہ ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا بندہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کرے۔ لہذا اذان ہوتی ہے، اذان قطع اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ اذان سننے کے بعد مومن یہ سمجھے کہ وہاں جائیں گے تو تکبیر اولیٰ مل جائے گی یا پہلی رکعت مل جائے گی یا قاعدہ اخیرہ مل جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے اذان کا جواب دینا اس کی دو حیثیت ہے، ایک حیثیت واجب کی ہے اور ایک حیثیت سنت اور مستحب کی ہے۔ اذان کے کلمات کو سننا اور خاموش رہنا اور اذان کے کلمات کا زبان سے جواب دینا یہ سنت ہے، اور واجب یہ ہے کہ اذان کو سننے کے بعد نماز کی تیاری میں اس طرح لگنا کہ ہمیں باجماعت نماز مل جائے، یہ واجب ہے۔ ہمارے بعض بندے بھائی اللہ کے بندے مسجد کی طرف اذان سن کر چلتے ہیں، لیکن جب مسجد کے دروازے پر آتے ہیں تو شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ فوراً وضو کرنے میں مشغول ہو جائے، اور اچھا تو یہ ہے گھر پر وضو کر کے آئے۔ حدیث کا خلاصہ ہے جو آدمی گھر پر وضو کرتا ہے اور فرض نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد کی طرف چلتا ہے تو ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ تو اچھا تو ہے گھر پر وضو کرے اور مسجد کی طرف چلے، لیکن اگر یہ نہیں ہے ہم مسجد میں آ کر وضو کرتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ جیسے ہم دروازے پر آتے ہیں تو دروازے پر آنے کے بعد جو بیٹھک ہے وہاں ہم بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے دروازے پر جو بیٹھک رکھی ہے وہ نماز پڑھنے آنے والوں کے لیے نماز سے پہلے بیٹھنے کے لیے نہیں ہے، وہ تو اس لیے ہے بیچارہ کوئی کمزور ہے، بیمار ہے، ضعیف ہے، چلتے ہوئے اپنے گھر سے مسجد کی طرف آیا ہے، تھکا ہوا ہے، وہ ذرا وہاں بیٹھے جوتے چپل نکالے اور مسجد میں آئے۔ اب جو بیچارے کمزور ہیں، بیمار ہیں، ضعیف ہیں، وہ تو چلتے چلتے آتے ہیں اور سیدھے وضو خانے میں پہنچتے ہیں، اور شیطان کے مقابلہ نہ کرنے کی وجہ سے نوجوان تندرست اور صحت مند کو وہ مسجد کے دروازے پر بٹھا دیتا ہے۔ پھر جب 5-7 منٹ کی دیر ہے جلدی جلدی وضو کرتا ہے اور وضو کر کے جلدی جلدی سنت پڑھتا ہے، اور بعض مرتبہ وضو بھی ڈھنگ سے نہیں ہو پاتا اور سنت بھی چھوٹ جاتی ہے اور تکبیر اولیٰ بھی چھوٹ جاتی ہے۔ ہم اپنا یہ مزاج بنائے کہ مسجد میں آنے کے بعد نماز سے پہلے ان بیٹھکوں پر ہم نہیں بیٹھیں گے، اور جیسے ہی وضو کرنے آئے، وضو کی ہمارے یہاں 2 بیٹھکیں ہیں، بعض بیٹھکیں ہیں جس میں قبلہ رخ ہوتا ہے، بعض بیٹھکیں جس میں اس طرف رخ کرنی پڑتی ہے۔ مستحب یہ ہے کہ جب تک جگہ ہو قبلہ رخ ہو کر وضو کریں۔ وضو
کرتے ہوئے علماء نے چند دعائیں لکھی ہیں، ان دعاؤں کو پڑھے۔ اگر ہر وقت کی دعایات ہے، کلی کرتے ہوئے، ناک میں پانی ڈالتے ہوئے، چہرہ دھوتے ہوئے، ہاتھ دھوتے ہوئے، سر کا مسح کرتے ہوئے، کان کا مسح کرتے ہوئے، گردن کا مسح کرتے ہوئے، سیدھا پیر دھوتے ہوئے، بایاں پیر دھوتے ہوئے، علماء سے دعائیں منقول ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ ہر عضو کو دھونے کے بعد درود شریف پڑھے، یہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ ہر عضو کو دھوتے ہوئے دوسرا کلمہ پڑھے، یہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو آدمی خاموشی کے ساتھ اللہ کے ذکر کے ساتھ وضو کرے۔ دیکھو یہ وضو ہے نا، یہ نماز کی بنیاد ہے، نماز کے جاندار ہونے کی یہ روح ہے۔ آدمی استنجا جتنی اچھی طریقے سے کرے گا اور استنجا کرنے کے بعد سنت کی رعایت کے ساتھ جتنا وضو کرے گا، اس کا استنجا اچھا ہوگا، اس کا وضو کامل ہوگا، تو اس کی نماز میں روح اور جان پیدا ہوگی۔ اگر ہمارا استنجا صحیح نہیں ہے، ہمارا وضو سنت کے خلاف ہے، ہم نماز پڑھیں گے، اس نماز میں جان پیدا نہیں ہوگی، اللہ سے دھیان پیدا نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ وضو پر نماز موقوف ہے، وضو جتنا عمدہ ہوگا، جتنا اعلیٰ ہوگا، ہماری نماز اتنی صحیح ہوگی۔ ہم آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، وضو میں بجائے ذکر و اذکار میں مشغول ہونے کے ہم لغویات میں مشغول ہوتے ہیں، بات چیت میں مشغول ہوتے ہیں۔ اور میرے بھائی، مسلمان کبھی جان بوجھ کر گناہ نہیں کرتا، لیکن ایسی غفلت ہو جاتی ہے کہ گناہ کرتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ گناہ ہے۔ مثال کے طور پر وہ سیڑھی پر آ کر بیٹھ گیا، دروازے پر آ کر بیٹھ گیا اور وہ زور زور سے بات کر رہا ہے، اس کو معلوم نہیں ہے کہ میری آواز کہاں جا رہی ہے۔ حالانکہ نماز مسجد میں جو مصلی انفرادی عبادت کر رہے ہیں، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی سنت پڑھ رہا ہے، کوئی نفل پڑھ رہا ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، اس کی عبادت میں خلل ہو رہا ہے۔ وضو کر رہے ہیں، وضو کرتے ہوئے ہم زور زور سے باتیں کریں، ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے۔ پہلا نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ وضو ہمارا سنت کے خلاف ہوتا ہے۔ دنیاوی زور زور سے بات کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اندر میں جماعت خانے میں عبادت کرنے والے کو خلل پڑتا ہے۔ بعض مرتبہ تو یہ حال ہوتا ہے کہ نماز شروع ہو جاتی ہے، امام صاحب قرات کر رہے ہیں اور وضو کرنے والا زور زور سے بات کرتا ہے، جس کی وجہ سے امام کی قرات میں خلل پڑتا ہے۔ اگر آہستہ سے بات کر دی تو اس کی تو اجازت ہے، لیکن اس طرح زور سے بات کرنا کہ جس سے انفرادی اور اجتماعی عمل کرنے والے اور نماز پڑھنے والے کی نماز میں خلل آئے، یہ بات کرنا تو جائز ہی نہیں ہے۔ بلکہ بات کرنا تو دور کی بات رہی، اگر مصلی حضرات اکیلے سنت اور نوافل پڑھ رہے ہیں اور ان کے بازو میں بیٹھا ہوا کوئی زور سے قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی تسبیحات پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر و اذکار کر رہا ہے، اور اس کی آواز سے اس انفرادی نماز پڑھنے والے کو خلل ہو رہا ہے، تو اس کا اس طریقے سے زور سے نماز پڑھنا، قرات کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، ذکر و اذکار کرنا، یہ بھی جائز نہیں۔ عبادت جیسی عبادت وہ اگر جائز نہ ہو تو ہماری باتوں سے مصلیوں کو تکلیف ہو، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا، اس سے بڑی لاپرواہی کیا ہوگا۔ پھر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم انتظار کرتے ہیں، تکبیر شروع ہوگی تو ہم جماعت خانے میں آئیں گے، لہذا عام ہمارا مزاج یہ ہے ہم پیچھے بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ طریقہ اچھا نہیں ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں، آپ کہیں پر سفر کرنے والے ہیں، آپ کو ریلوے پلیٹ فارم پر ٹکٹ لینی ہے یا آپ کو کہیں کسٹم میں سامان تلوانا ہے، تو آپ کی نظر رہتی ہے کون سے کاؤنٹر پر جگہ ہے۔ آپ کی لائن لمبی ہے اور بازو کے کاؤنٹر پر جگہ خالی، آپ فوراً چلے جائیں گے، آپ لائن کا لحاظ نہیں کریں گے، میرا نمبر پہلے لگ جائے، ٹکٹ باری میں میرا نمبر پہلے آ جائے۔ میرے بھائی، مسجد میں داخل ہونے کے بعد فوراً وضو کر لے اور وضو کرنے کے بعد سیدھے جماعت خانے میں آ جائیں۔ اور جماعت خانے میں بھی ہمارا حال یہ ہوتا ہے ہم برآمدے میں بیٹھے رہتے ہیں، اچھا طریقہ نہیں۔ پہلی صف کی جو فضیلت ہے وہ دوسری صف سے زیادہ ہے، دوسری صف کی فضیلت ہے وہ تیسری صف سے زیادہ ہے، لہذا ہمارا اہتمام یہ ہونا چاہیے کہ جب مسجد میں آئیں گے ہم
پہلی صفوں میں بیٹھنے کا اہتمام کریں گے۔ میرے بھائی یہ دنیا ہے، اس دنیا میں نیک عمل پر جو اجر و ثواب ملتا ہے، اس اجر و ثواب کی کیا قیمت ہے، کیا حیثیت ہے، وہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے جنت میں جنتی کو جس بات کا سب سے بڑا افسوس ہوگا، اس بات کا افسوس ہوگا کہ دنیا میں اس کا کوئی وقت، اس کی کوئی گھڑی اللہ کے ذکر سے غفلت میں گزری ہوگی۔ پہلی صف کا ثواب، تکبیر اولا کا ثواب، پھر تیسری صف کے مقابلے میں دوسری صف کا ثواب، چوتھی صف کے مقابلے میں تیسری صف کا ثواب، اس کی ہمیں اہمیت نہیں ہے، اس کی ہمیں قدر نہیں ہے۔ لہذا اہتمام یہ ہونا چاہیے کہ جب تک اگلی صفوں میں جگہ ہے ہم پچھلی صفوں میں نہ بیٹھے، پہلے اگلی صفوں کو پر کریں۔ یہ تو نماز قائم ہونے کھڑی ہونے سے پہلے علماء نے مسئلہ ہی لکھا ہے۔ دوسری ایک مصیبت ہمارے یہاں ہے، ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ یا تو امام صاحب کے داہنی طرف بیٹھنا ہے یا بائیں طرف بیٹھنا ہے، ہماری جگہ متعین ہے۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ نماز پڑھنے والا جب پہلی صف میں بیٹھنا چاہے تو دیکھ لے کہ امام صاحب کی داہنی طرف کم لوگ ہیں یا بائیں طرف کم لوگ ہیں، جس طرف کم لوگ ہو ادھر بیٹھنا چاہیے۔ یا تو ہم داہنی طرف ہی لمبی لمبی صفیں بنا لیتے ہیں یا بائیں طرف لمبی لمبی صفیں بنا لیتے ہیں، یہ مکروہ ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ اور ایک مصیبت یہ ہے، گھروں میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ مثلا گھر میں 5 پنکھے ہیں اور 5 آدمی ہیں تو ہر ایک پنکھے کے نیچے بیٹھے گا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ مسجدوں میں کیا ہوتا ہے، بعض مسجدوں میں تو یہ تماشا ہوتا ہے کہ مؤذن صاحب آئے اور سارے پنکھے چالو کر دیے، مسجد خالی ہے۔ یہ اسراف ہے وقف کے مال میں جو ناجائز ہے۔ پھر ہمارا حال یہ ہوتا ہے ایک آئے گا ایک پنکھے کے نیچے، دوسرا آئے گا دوسرے پنکھے کے نیچے، تیسرا آئے گا تیسرے پنکھے کے نیچے، 5 مصلی ہے 5 پنکھے چل رہے ہیں۔ ذرا ہم سوچیں، ہم اپنے گھر میں اس طرح استعمال کرتے ہیں؟ اپنے گھر میں تو کوشش کرتے ہیں کہ 4 آدمیوں کے لیے ایک پنکھا کافی ہو تو دوسرا نہ چلا جائے، ایک گھر میں ایک ٹیوب لائٹ ایک روم میں کافی ہو تو دوسری نہ چلائے۔ اللہ کا گھر ہے، جس طرح چاہے چلائیں۔ میرا اپنا اندازہ ہے کہ گرمیوں کے زمانے میں بھی اگر ایک پنکھے کے نیچے 4 آدمی بیٹھے تو آسان سے بیٹھ سکتے ہیں، لیکن ہمارا مزاج ہے، مؤذن صاحب کا بھی حال ہے، ایک آیا تو اس کے لیے پنکھا، دوسرا آیا تو دوسرے لیے پنکھا، تیسرا، اور وہ بیٹھتے بھی اسی طرح ہے۔ غلط طریقہ ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ آپ وقف کا مال استعمال کر رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے مسجد کی شان کیا ہے، وقف کی شان کیا ہے۔ علماء نے ایسے جزیات لکھے ہیں کہ پڑھ کر حیرت ہوتی ہے۔ فقہاء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ یہ مسجد ہے، مسجد کے خادم نے کسی بھی مسلمان نے مسجد کو جھاڑو دیا، جھاڑو دینے کے بعد اس کا کچرا جمع ہوا تو اس کچرے کو عام کچروں کے ساتھ نہ ملا کر ڈالے، اس کچرے کو ایسی جگہ ڈالنا چاہیے جو گندی اور ناپاک نہ ہو۔ مسجد کا کوڑا ہے، مسجد کا کچرا ہے، یہ بھی قابل احترام ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ اللہ کے گھر کی حیثیت کیا ہے۔ اللہ کے گھر کا کچرا اس کو بھی ایسی ناپاک اور گندی جگہ پر نہ ڈالے، اس کو بھی ایسی جگہ پر ڈالے جو گندگی اور ناپاک نہ ہو۔ ادب یہ لکھا ہے، فرض واجب نہیں، ادب یہ ہے۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے مسجد کا ادب احترام اتنا زیادہ ہے، اور ہم ہیں کہ جتنے آدمی اتنے پنکھے، جتنے آدمی اتنی ٹیوب لائٹ، بہت غلط طریقہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسجد میں ایک رواج بڑھ رہا ہے۔ ایک تو بیچارے ہمارے معذور بھائی ہیں، پیروں سے معذور ہیں، بیٹھنے سے معذور ہیں، وہ کرسیوں کا استعمال کرتے، کوئی حرج کی بات نہیں، معذور ہیں، شریعت نے ان کو اجازت دی ہے۔ لیکن جو حضرات معذور نہیں ہیں، جو حضرات 6 گھنٹے اپنی دکانوں پر کھڑے رہتے ہیں، جو پلاٹھا لگا کر 2 گھنٹے تک کھانے کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں اور معذور ہو جاتے ہیں۔ دیکھو مسئلہ سنو، بلا ضرورت مسجدوں میں عبادت کے لیے آنے والا مسجد میں کرسی پر بیٹھتا ہے، یہ مسجد کے ادب کے خلاف ہے، خلاف ادب ہے، پسندیدہ نہیں، یہ مکروہ تنزیہ ہے۔ اور
کرسی پر بیٹھنے والے سے بھی بہت ادب سے درخواست ہے کہ آپ کرسی پر اس طرح بیٹھے کہ آپ کا ادب احترام باقی رہے. بعض مرتبہ ہم کرسی پر اس طرح بیٹھے ہیں جب آپ جیسے ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, کبھی تو پیر پر پیر چڑھائے ہوئے, کبھی پیر پھیلائے ہوئے. نہیں, کرسی پر آپ معذور ہیں, بیٹھ سکتے ہیں, لیکن ادب جو اللہ کے گھر کا ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے. اللہ کے گھر کے ادب کو محفوظ رکھتے ہوئے کرسی پر بیٹھنا ہے. اور کرسیوں کی ترتیب اس طرح ہے کہ دیکھو صف کھڑی بنی جاتی ہے. عام طور پر ہمارے جو معذور مصلی ہیں, جو عذر کی وجہ سے بیچارے کرسیوں پر نماز پڑھتے ہیں, دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کو ایسی قوت عطا فرمائے کہ وہ صحت مند ہو جائے. ان کے لیے مسئلہ یہ ہے, اندازہ کر لے کہ بھائی ہماری مسجد میں جماعت میں پہلی صف میں کتنے آدمی ہوں گے. اگر ہمیں اندازہ ہے کہ پوری صف بھر جاتی ہے تو صف کے کناروں پر, جیسے ہمارے یہاں ماشاءاللہ کرسی لگی ہے, بہت اچھی بات ہے, صف کو کناروں پر. اور فرض نمازیں ہیں, اور فرض نمازوں میں ہمارا اندازہ ہے کہ 40 آدمی ہوتے ہیں, تو پھر صف جو پوری ہوتی ہے اس کے بعد خالی جگہ نہ رکھے. صف پوری ہونے کے بعد نماز شروع ہوئی, جتنے مصلی آ گئے, اس کے بعد ہم کرسی کو ساتھ میں ملا دیں. یا مثال کے طور پر جیسے مغرب کی نماز ہے, ہمیں اندازہ ہے کہ پہلی صف میں یا دوسری صف میں لوگ آ جائیں گے, ٹھیک ہے کنارے پر نماز پڑھے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن بلا وجہ خاموں کا صفوں میں اس طرح جگہ چھوڑنا کہ پہلے کھڑے رہنے والے کھڑے ہو جائے, پھر بیچ میں خالی جگہ ہو, پھر کرسی ہو, یہ اچھی چیز نہیں ہے. اور میں تو اپنے صحت مند بھائیوں کو دیکھتا ہوں, دیکھو کتنی بڑی محرومی ہے. بہت سے ہمارے بھائی مسجد میں آ جاتے ہیں لیکن تکبیر اولا ان کو نصیب نہیں ہوتی. آ جاتے ہیں مسجد کے اندر لیکن تکبیر اولا نصیب نہیں ہوتی. کیوں؟ وہ مسجدوں میں کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں, تکبیر ہو جاتی ہے اور امام نے تکبیر تحریمہ کہہ دیا, پھر اٹھ کر آتا ہے. اس سے بڑا محروم کون ہوگا؟ بہت بڑی محرومی ہے. لہذا یہ پیچھے بیٹھنے کا جو مزاج ہے, پیچھے بیٹھنے کا ماحول ہے, اس کو ختم کرو. مسجد میں آؤ اور پہلی صف میں جگہ ہے, پہلی صف میں مل کر بیٹھو, پھر دوسری صف میں بیٹھو, پھر تیسری صف میں بیٹھو, اور دیکھو کہ داہنی طرف زیادہ جگہ ہے یا بائیں طرف زیادہ جگہ ہے. جہاں زیادہ جگہ ہو یعنی مصلی کم ہو وہاں بیٹھو. آپ صفوں کو مکمل کریں گے, صفوں کی ترتیب بنائیں گے, نماز صحیح ہوگی. فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ, حدیث میں ہے کہ صفوں کو درست کرنا نماز کو مکمل کرنے والی چیز ہے. ہماری سب درست نہیں ہوگی, ہماری نماز کامل نہیں ہوگی. یہ چند باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ شان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.